بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہم آپ کو 3 ایسے اعمال کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو کہ میاں بیوی کی روزمرہ زندگی سے منسوب ہیں۔ یہ ایسے اعمال ہیں جو گھر میں غربت اور دیگر پریشانیاں لانے کا سبب بنتے ہیں۔ ان کاموں کی وجہ سے گھر میں تنگ دستیاں آتی ہیں، لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ ان 3 کاموں کو ہرگز نہ کرو، کیونکہ اگر آپ یہ 3 کام کرو گے تو آپ کا گھر غربت کے اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ تو اس حوالے سے آپ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حکایت بتاتے ہیں کہ جس میں آپ نے یہ 3 خاص کام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ایک شخص کافی دیر سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پیچھے نماز پڑھنے آیا کرتا تھا، اور پھر اچانک سے وہ غائب ہو گیا اور نماز بھی نہیں پڑھنے آتا تھا۔ کافی عرصہ بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر پر گئے اور واپسی پر آپ نے ایک گھر کی دیوار کے سائے میں قیام کیا تاکہ تھوڑی دیر سکون کر لیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سائے میں بیٹھے ہوئے تھے کہ گھر کے اندر سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے میاں بیوی کے جھگڑنے کی آوازیں سنی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ خاوند اپنی بیوی کو مار پیٹ کر رہا ہے اور لعن طعن بھی کر رہا ہے، جس پر بیوی بہت زیادہ رو رہی تھی۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ آوازیں سنی تو آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا تاکہ وجہ جان سکیں کہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیوں اتنا لڑ جھگڑ رہے ہیں۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر جب ایک شخص دروازے پر آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پہچان لیا کہ یہ تو وہی شخص ہے جو نماز کے لیے آیا کرتا تھا لیکن پھر آنا چھوڑ دیا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے کہا کہ تو اپنی بیوی کو کیوں اتنا مار رہے ہو؟ تو اس نے کہا، یا امیر المومنین، جب سے یہ میرے گھر میں آئی ہے تب سے میرے گھر میں غربت کے ڈیرے ہیں اور میرے گھر کا سارا رزق ختم ہو گیا ہے۔ یہ میری زندگی میں مصیبت بن کر آئی ہے، میرا گھر اس کی وجہ سے تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ چلو اچھا، اپنی بیوی کو بھی بلاؤ۔ جب وہ دونوں آپ کی خدمت میں پیش ہوئے تو وہ شخص پھر سے شکایت کرنے لگا کہ یہ بدبخت ہے، اس کی وجہ سے میرے گھر میں نحوست آئی ہے اور میں غربت کا شکار ہو گیا ہوں، میرا سارا کاروبار ختم ہو چکا ہے اور میں کنگال ہو چکا ہوں۔ عورتیں بچے پیدا کرتی ہیں اور اس نے میرے گھر میں مصیبتیں اور غربت پیدا کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی بیوی سے پوچھا کہ تیرے ساتھ یہ کب سے اس طرح کا سلوک کر رہا ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ میں جب سے اس کے گھر میں آئی ہوں تب سے یہ میرے ساتھ ایسا ہی سلوک کر رہا ہے اور مجھے تانے دیتا، مارتا اور کہتا ہے کہ میرے گھر سے نکل جا، تیری وجہ سے میں غریب ہو گیا ہوں، تو جہیز میں بھی کچھ نہیں لائی۔ اور مزید کہنے لگی کہ میرے تو اب ماں باپ بھی اس دنیا میں نہیں ہیں، میں بھی آسرا اور مجبور عورت ہوں، میں اب کہاں جاؤں؟ یا امیر المومنین، میرا شوہر باہر تو مومن اور پرہیزگار ہو جاتا ہے لیکن گھر میں میرے اوپر بہت ظلم کرتا ہے۔ اب آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس شخص سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ یاد رکھو، بیوی کے گھر میں آنے سے غربت اور پریشانیاں نہیں آتی، بلکہ یہ انسان کی اپنی کرتوتوں اور بدعمالیوں کا نتیجہ ہوتا ہے جو گھر میں غربت اور پریشانیاں آتی ہیں۔ اور فرمایا، اے شخص، تمہاری غربت کا اصل سبب تمہاری اپنی بیوی کے ساتھ اس طرح کا ظالمانہ رویہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے گھر سے غربت دور ہو جائے، تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، تو یہ 3 کام چھوڑ دو۔ اور فرمایا، یہ 3 کام ہرگز نہ کرو، گھر کی غریبی اور مفلسی خود بخود ہی ختم ہو جائے گی۔ اسی شخص نے پوچھا، اے امیر المومنین، وہ کون سے ایسے 3 کام ہیں جو غریبی
اور مفلسی لاتے ہیں تاکہ میں وہ اعمال نہ کروں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ پہلا کام تو یہ کرو کہ اپنی بیوی کو گالیاں دینا، مارنا پیٹنا، لعن طعن کرنا، اس کو قصوروار ٹھہرانا یہ چھوڑ دو۔ اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو، اچھا رویہ رکھو، اور یہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ دوسرے کام کے بارے میں فرمایا میاں بیوی کا ایک دوسرے کے ساتھ تلخ لہجہ رکھنا، ایک دوسرے سے منہ پھیرنا اور اپنے رونے اللہ کے علاوہ لوگوں کے سامنے رونا ہے۔ لوگوں کے سامنے مت رویا کرو بلکہ اللہ کے سامنے سجدے میں پڑھ کر رویا کرو، تمہارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ بیوی کو مارنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے بلکہ اللہ کے سامنے عاجزی و انکساری کرنے اور اس کے سامنے رونے سے مسائل حل ہوتے ہیں۔ تیسرا اور آخری کام فرمایا رحمان کو ناراض کرنا اور شیطان کو راضی کرنا ہے۔ اللہ کو ناراض کرنا گھر میں غربت لاتا ہے، اس لیے ایسا کوئی کام نہ کرو جس سے شیطان راضی ہو اور رحمان ناراض ہو۔ تو یہ ہیں وہ تین کام جن کو کرنے سے گھر میں غربت اور تنگ دستیاں آتی ہیں۔ اس لیے چاہیے کہ ان تین کاموں کو ہرگز نہ کیا جائے اور اپنے اعمال کو درست کیا جائے۔ گھر میں ایسے اعمال کیے جائیں جو گھر میں سکون اور برکت کا باعث بنے، اور ایسے کاموں کو مت کیا جائے جو اللہ کی ناراضگی اور غصے کا سبب بنے۔ تو گھر میں غربت نہیں آئے گی اور پریشانیاں گھر سے کوسوں دور چلی جائیں گی، خوشحالیاں ہی خوشحالیاں ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں سن کر نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔